حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پچھلے جمعۃ المبارک بھی حدیث مبارکہ بیان کی گئی تھی، اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، تو فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ 40,000 امتی میرے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ محبوب آپ اپنے 40,000 امتی بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جانا، بس یہ اختیار دے دیا۔ اب جب یہ حکم سرکار نے دیا نا، یہ سرکار نے یہ بات سنائی، تو اس مجلس کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی عشاق اور بڑے ہی عزیز عمدہ پسندیدہ عاشق رسول بیٹھے تھے، صحابہ بڑے ہی چاشنی والے صحابہ، عشق و محبت کے پیکر وہ بیٹھے تھے۔ انہی صحابہ میں سے ایک ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں موجود تھی۔ جب سرکار نے حکم فرمایا نا کہ 40,000 امتی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، اور جب حکم فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ 40,000 امتی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ اور زیادہ فرما دیں، اور زیادہ کر دیں یا رسول اللہ۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، ہم نے صاحب اختیار بنایا ہے، ہم نے ان کو طاقت دی ہے، ہم نے ان کو اختیار دیا ہے، یہ جیسے چاہے چلائیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نا، یا رسول اللہ اور زیادہ کریں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے پیارے رفیق نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ اور زیادہ کریں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آیا۔ سرکار نے مٹھی بھری، اور مٹھی بھر کر ابو بکر کی جانب ڈالی اور فرمایا، لے ابو بکر اور زیادہ کر دیے ہیں، لے ابو بکر اور زیادہ کر دیے۔ پھر ابو بکر نے دیکھا کہ سرکار نے میرے کہنے پر اتنا کر دیا ہے، تو ابو بکر پھر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اور زیادہ فرما دیں۔ پھر دوسری مرتبہ سرکار نے لیا، پھر ڈال دیا، پھر لیا، پھر ڈال دیا، اس طرح 3 مرتبہ سرکار نے کیا ابو بکر کے سوال پر۔ جب اس طریقے کے معاملہ سرکار نے کیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک صحابی رسول سیدنا عمر بھی بیٹھے تھے، تو جب ابو بکر کے سوال کو دیکھا نا کہ ابو بکر زیادہ کروائے جا رہے ہیں اور مصطفیٰ عطا کیے جا رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر سیدنا عمر فاروق عرض کرنے لگے، یا اے ابو بکر رک جاؤ، کیا بات ہے، سرکار سے کہہ رہے ہو کہ عطا کرو، سرکار عطا کیے جا رہے ہیں اور تم مانگے جا رہے ہو، سرکار عطا کیے جا رہے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم مانگے جاؤ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ان صحابی رسول کا، وہ صحابہ تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کمالات عطا فرمائے ہیں اور کیا اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ جو چیز چاہے کم کر دیں، جو چیز چاہے بڑھا دیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق کو جواب دیا، اے عمر پریشانی کی کیا بات ہے، اگر میں مصطفیٰ سے مانگ رہا ہوں اور مصطفیٰ اگر بڑھائے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی پیچیدگی والی تو بات نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے۔ جب مصطفیٰ دینے پر کوئی گھبرا نہیں رہے تو ہم لینے پر کیوں گھبرائیں؟ مصطفیٰ دے رہے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں۔ اے عمر تجھے کیا جاتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی خدمت میں بار بار عرض کرتا رہوں کہ یا رسول اللہ زیادہ کر دیں، زیادہ کر دیں، زیادہ کر دیں؟ فرمایا عمر اگر ایسے ہی کرتے کرتے اللہ اگر سارے مخلوق خدا کو، حضور کی امت کو، ساری امت کو اسی طریقے سے اگر سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا فرما دے تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ اے عمر تجھے کس بات کا اعتراض ہے؟ اگر اس طریقے سے سرکار سے میں مانگے جاؤں اور سرکار عطا کیے جائیں تو اس میں کوئی پریشانی والی تو بات نہیں ہے۔ آج جب مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش میں ہے تو ہم غلاموں کو بھی چاہیے کہ ہم مصطفیٰ سے مانگتے چلے جائیں۔ یہ صاحب اختیار ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمالات عطا فرمائے ہیں کہ جو چیز چاہے کم کر دیں اور جو چیز چاہے بڑھا دیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت آیا، اور جب مال غنیمت آیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اس میں ایک انگوٹھی تھی سونے کی،
وہ بچی، سارا مال تقسیم فرما دیا، وہ انگوٹھی بچی۔ حضور نے اپنے صحابی حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ تشریف لائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگوٹھی سونے کی لی اور لے کر حضرت برہ کو دی، اور دے کر فرمایا اے برہ یہ لے اور لے جا کر اس کو اپنی انگلی میں پہن لے۔ جب صحابی نے دیکھا کہ یہ انگوٹھی ہے اور انگوٹھی سونے کی ہے اور سونا مرد پر حرام ہے، جب دیکھا تو ایک طرف انگوٹھی کو دیکھتے، ایک طرف مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے۔ سمجھ رہے بات؟ صاحب اختیار بنایا ہے۔ ایک طرف انگوٹھی کو دیکھ رہے ہیں، سونے کی انگوٹھی کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک طرف رسول اللہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کیا کریں، سونے کی انگوٹھی دیکھیں یا اس ودعا کے چہرے کو دیکھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی دے دی ہے، وہ سرکار نے فرمایا کہ پہن لے، وہ صحابی گئے، وہ جا کر انگوٹھی کو انگلی میں چڑھایا، وہ چڑھا کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومنے لگے۔ جب گھومتے گھومتے جب صحابہ نے دیکھا کہ برہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی پہن کر گھوم رہا ہے اور سرکار نے فرمایا ہے کہ سونا مرد پر حرام ہے، تو صحابہ مل کر گئے اور جا کر کہنے لگے برہ آج تک ہم نے کسی بھی مرد کے ہاتھوں میں سونا نہیں دیکھا، نہ انگوٹھی دیکھی، تجھے نہیں پتا کہ سونا مرد پر حرام ہے اور تو نے انگوٹھی کو پہن لیا ہے؟ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں کہ سونا مرد پر حرام ہے۔ فرمایا کہ اگر تم دو تو میرے لیے حرام ہے، اگر مصطفیٰ دے تو میرے لیے جائز ہے۔ تم دو تو میرے لیے حرام ہے، اگر مصطفیٰ دے تو میرے لیے جائز ہے۔ فرمایا کہ مجھے یہ کسی دکاندار نے نہیں دی ہے، مجھے کسی دوست نے نہیں دی ہے، مجھے کسی مصطفیٰ کے امتی کے غلام نے نہیں دی ہے، یہ سرکار کے غلاموں نے نہیں دی ہے، نہ ہی مدینے کی دکانوں سے میں نے لی ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر لی ہے تو میں نے بازار مصطفیٰ سے